بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضوری سیدی مرشدی و مولائی متعنا اللہ بعلمہ و فیضانہ و طول بقائہ و صحتہ و عافیتہ. محترم المقام، واجب الاحترام، جانشین سلسلہ حضرت سجادہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم، معزز خلفاء کرام، بزرگان راہ طریق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو، بے سہاروں کو، غم کے ماروں کو اپنا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور آقا کا امتی ہونے پر ہم کو فخر عطا کیا. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے منشا کو سمجھنے کے لیے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا. اس پرآشوب دور میں، پرفتن ماحول میں آج تک زندہ رکھا، ایک ولی کامل کی نسبت عطا فرمائی. اسی نسبت کا صدقہ اور طفیل ہے کہ آج اس عظیم الشان جشن فیضان غوث اعظم و فیضان نوری رضی اللہ عنہما کی محفل میں ہم سب جمع ہے. حضرات گرامی، آج کی اس نورانی بزم میں سید الاولیاء
امام الاولیاء غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور آج جو یہاں جمع ہے صالحین کے سردار الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہے، تو اندازہ کیجئے جب تک ہم اس محفل میں جمع رہیں گے یقیناً ہم اللہ تعالی کی رحمت سے دوچار ہوتے رہیں گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اولیاء کے درمیان ایسا ہی ہے جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ انبیاء کے درمیان ہے۔ تو اندازہ کریں، ہمارے قسمت پر ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی بھی دیا ہے، تو سید الانبیاء کی ہم کو امت بنایا ہے، اور ولی کی نسبت بھی دیا ہے، تو سید الاولیاء کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرفراز فرمایا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ ولایت کے کس مقام پر ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جب تک میرا قدم کسی سے مس نہیں ہو جاتا اللہ اس کو ولی بناتا ہی نہیں ہے۔ یہ مقام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر تحصیل علم کے لیے بغداد روانہ ہو رہے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے۔ والدہ ماجدہ آپ کو رخصت کرتے ہوئے صرف ایک وصیت فرماتی ہے، بیٹے عبد القادر پتہ نہیں اب تمہاری ہماری ملاقات حشر میں ہی ہو، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، وقت کیسا بھی کیوں نہ آئے جھوٹ نہیں بولنا۔ بچپنے کی عمر ہے، قافلے کے ساتھ آپ کو ملا دیے، قافلہ روا دوا ہوا، دوران سفر ڈاکوؤں کا حملہ ہوتا ہے، سارے قافلے والوں کو قیدی بنا لیا گیا اور سب کا مال ضبط کر لیا گیا۔ خود حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو ڈاکو آتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ تو میں نے دو ٹوک انداز میں بیان کر دیا کہ میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ ڈاکوؤں کو یقین نہیں ہوا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس کم سنی میں اتنا زیادہ پیسہ کیسے ہو سکتا ہے، مذاق سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جب سارا مال لوٹ لیا گیا، سردار کے سامنے رکھا گیا، تو سردار نے کہا کہ کیا تم نے سارے قافلے کا مال لوٹ لیا؟ تو اس میں سے یہ دو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ سردار ایک چھوٹی عمر کا بچہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفی ہے، ہم کو یقین نہیں آیا۔ ڈاکوؤں کا سردار
کہتا ہے کہ لاؤ اس بچے کو میرے سامنے پیش کرو۔ جب حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار کے سامنے لایا جاتا ہے تو سردار پوچھتا ہے کہ لڑکے کیا ہے تیرے پاس؟ تو آپ صاف صاف الفاظ میں بتا دیتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ آگے کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میری والدہ میرے بغل کے اندر سی کے محفوظ کر دی ہے، وہاں ہے۔ ڈاکو کے سردار کے اشارے سے جب آپ کے گریبان کو چاکا گیا تو اس میں سے 40 اشرفی باہر آتے۔ سردار تعجب کرنے لگا کہ اے لڑکے، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں؟ ہم ڈاکو ہیں، لوگوں کے مال کو غصب کر لیتے ہیں۔ اگر تو نہیں بتاتا، انکار کر دیتا یا جھوٹ کہہ دیتا تو تیرا مال محفوظ ہو جاتا تھا، تو نے کیوں اپنا مال ضائع کر دیا؟ تو اس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میری ماں کی وصیت تھی، ایک ہی وصیت تھی کہ وقت کیسا بھی کیوں نہ آئے عبد القادر جھوٹ نہ کہنا۔ میں ماں سے کیا ہوا وعدہ کیسے توڑ سکتا ہوں؟ مال ضائع ہوتا ہے، جانے دے، ضائع ہونے دے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مگر میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ یہی الفاظ، بس اور کچھ نہیں۔ کم سنی ہے، چھوٹی سی عمر ہے، علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، ابھی علم سیکھے بھی نہیں۔ ایک سچ کی برکت ہے، جھوٹ نہیں بولنے کی برکت ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر تیر کی طرح چبھتے ہیں، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ گھٹنے کے بل غوث پاک رضی اللہ عنہ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اے لڑکے، تیری اتنی چھوٹی سی عمر اور تجھے ماں سے کیا ہوا وعدے کا اتنا خیال ہے، تو مال دینے کو تیار ہے مگر جھوٹ بول نہیں سکتا۔ میں اتنی عمر کو پہنچ گیا ہوں، میرے پروردگار کے کتنے عہد میں نے توڑ دیے ہیں، بڑھا ہاتھ آج میں تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں۔ اس کے جتنے ساتھی تھے تمام ساتھیوں نے آ کر کہا کہ سردار، ڈاکہ زنی میں ہم تیرے ساتھ تھے، اب جو توبہ کر رہا ہے تو ہم کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ توبہ میں بھی ہم تیرے ساتھ ہیں۔ پورے 40 ڈاکو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر توبہ کرتے ہیں۔ ان کے متعلق کتابوں میں یہ بات لکھی گئی کہ ان کی توبہ اتنی سچی اور پکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ اندازہ کریں میرے دوستو، ایک سچ کی برکت، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سچ کی برکت 40 لوگوں کو توبہ کرا رہی ہے۔ آج ہمارا ماحول، ہم اپنے ماحول کو، اپنے زندگیوں کو اس واقعے سے تقابل کر کے دیکھیں، ہمارے پاس جھوٹ کا کوئی وزن نہیں۔ جھوٹ ہمارے نزدیک میسور پاک ہے، بیٹھے تو جھوٹ، کھڑے تو جھوٹ، لیٹے جھوٹ، سوئے تو ہر وقت جھوٹ کہتے ہیں۔ بغیر جھوٹ کے آج کاروبار بغیر جھوٹ کے چلتا ہی نہیں۔ صاف طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بازار ایسی ہے، کاروبار ایسی چلتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے ہی تاکید سے جھوٹ سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے بندے، جس بات کا تجھے علم نہیں ہے تو اس پر عمل درآمد مت کر، ایسی گفتگو مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، کیونکہ سماعت، بصارت اور دل، ان تمام چیزوں کے متعلق اللہ تجھ سے سوال فرمانے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جب کوئی بول بولتا ہے، کوئی کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کے نزدیک اس کلمے کو حفاظت کرنے والا، محفوظ کرنے والا ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم کو بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ 2 فرشتے موجود رہتے ہیں،
جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، یہ وہ فرشتے ہیں جو چیز کے ہم کرتے ہیں، جو بات کے ہم بولتے ہیں، ان تمام چیزوں کو، باتوں کو جانتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں. اور اللہ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. اب احادیث کی طرف آئیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. موطا امام مالک کی حدیث ہے، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبلا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن بخیلا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آقا کریم نے جواب دیا کہ ہاں ہو سکتا ہے. اب پھر سوال کیا جا رہا ہے، وقیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن کذابا، کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قال لا، اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، کہ ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. کیا مطلب ہے؟ جہاں ایمان ہے وہاں جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور جہاں جھوٹ ہے وہاں ایمان نہیں ہو سکتا. جھوٹ ایمان کی منافی چیز ہے. اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتف ما جاء به، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک قسم کی بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے 1 میل اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی جھوٹ سے حفاظت فرمائے. ہمارے سلسلے میں خاص طور پر اس سے منع کیا جاتا ہے. ہم جب بیعت کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرایا جاتا ہے. آپ غور کریں، حضور والا سب سے پہلے جھوٹ سے توبہ کرا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. 3 مرتبہ اقرار لے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جھوٹ نہیں. عزیزان گرامی، جھوٹ سے ہم کو ایسی ہی نفرت ہونی چاہیے جیسے کہ حرام سے ہم کو نفرت ہوتی ہے. جھوٹ ایک کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کو منع. ایک اور مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی. جھوٹ بولنا نفاق کی علامتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا. فرمایا 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، یہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہے وہ خالص منافق ہے. کان منافقا خالصا، خالصا کی صفت کیوں لگائے؟ اگر کسی کے اندر یہ باتیں ہوں، اللہ کے رسول فرماتے اس کو چاہیے کہ یہ چیزیں، یہ باتیں اپنے اندر سے دور کرے. فرمایا اذا اؤتمن خانا، منافق کی یہ علامت ہے کہ جب اس کے نزدیک کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. امانت میں خیانت. پھر فرمایا اذا حدث کذب، اور منافق کی یہ علامت ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنا نفاق کی علامت ہے. اور فرمایا اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے. اور فرمایا جب لڑائی پر، جھگڑے پر آتا ہے تو گالی دیتا ہے. گالی دینا بھی نفاق کی علامتوں میں سے ہے. آج کا مسلمان گالی دینا فخر سمجھتا. میں ایسے گالیاں دیا جناب، سامنے والا خاموش ہو گیا. ہمارے گالیوں سے وہ خاموش ہو رہا ہے، مگر اندازہ کرو یہ گالی دینا نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اللہ ان برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کرامت کہیے
یا اور کیا کرتے ہیں، کیا نام دیتے ہیں؟ بچپنا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ایک سچ کو اختیار کیے، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں۔ آپ کے اس برکت سے، سچائی کی برکت سے اللہ تعالی 40 لوگوں کو توبہ کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ یہ تو علم سے، تعلیم سے پہلے کا دور ہے۔ اب علم حاصل کرنے کے بعد غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے، اندازہ کیجیے۔ چنانچہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، میں علوم متداولہ سے فارغ ہو گیا، علم حاصل کر لیا، مگر میں تقریر نہیں کرتا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر نہیں فرماتے تھے، وعظ نہیں فرماتے تھے۔ کئی دن گزر گئے، ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے عبد القادر، تم تقریر کیوں نہیں کرتے، باز کیوں نہیں کرتے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے سامنے عرب کے فصیح اور بلیغ لوگ موجود رہتے ہیں، ان کے سامنے میں کیسے کلام کر سکتا ہوں؟ مجھے حیا آ رہی ہے، مجھے خوف ہو رہا ہے کہ مجھ سے کوئی لغزش نہ ہونے پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا منہ کھولتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک مبارک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں عبد القادر، اب تو بیان کرتا جا، بولتا جا، میری برکتیں تیری مدد کرتی جائے گی۔ دوسرا دن ہوا، خواب میں سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، کہتے ہیں کہ عبد القادر منہ کھول بیٹا، تو میرا بھی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا منہ کھولتے ہیں، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 دفعہ اپنا لعاب دہن عطا فرماتے۔ خواب ہی میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے جد اعلیٰ، اے امیر المومنین، کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول نے 7 دفعہ اپنا لعاب دہن مجھے عطا فرمائے ہیں اور آپ صرف 6 ہی دفعہ عطا کیے ہیں؟ سیدنا علی شیر خدا جواب دیتے ہیں، عبد القادر، میں اللہ کے رسول کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا ایمان دیکھیے، وہ لوگ خواب میں بھی آ کر یہ عقیدہ سکھا کے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے جیسے نہیں ہیں۔ اب غوث پاک رضی اللہ عنہ ارشاد فرما دے، اس کے بعد میں نے بغداد کی ایک چھوٹی سی مسجد میں اپنے خطابات کے سلسلے کو جاری کیا، مجمع بڑھنے لگا، مسجد ناکافی ہو گئی، بغداد کے جامع مسجد میں میرا خطاب منتقل ہو گیا، وہ مسجد بھی اپنی تنگ دامنی کا شکایت کرنے لگی۔ اس کے بعد بغداد کے عیدگاہ میں تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں بھی مجمع بڑھنے لگا اور عیدگاہ بھی تنگ ہونے لگا۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے ڈیرے صحرا میں گاڑ لیے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایک مجلس میں 70 ہزار لوگوں کا مجمع رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کمالات عطا فرمائے تھے کہ جب آپ خطاب فرماتے تو مجلس میں سامنے پہلی صف میں بیٹھنے والا شخص جس انداز میں، جس کیفیت میں، جس آواز میں خطاب کو سنتا تھا، مجلس کے آخر میں بیٹھنے والا شخص بھی وہی آواز اور وہی کیفیت میں بیان سنتا تھا، جبکہ کوئی مائک ہے نہ اسپیکر۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، جب آپ خطاب فرماتے، بیان فرماتے، تو مجمع کے ہر کونے سے، ادھر سے 10، ادھر سے 15، 25، ہر کونے سے لوگ کھڑے ہوتے اور علل اعلان یہ کہہ کر توبہ کرتے کہ اے عبد القادر، آپ کی تقریر سے میری زندگی بدل گئی ہے، میں آج توبہ کرتا ہوں۔ کوئی جھوٹ سے توبہ کرتا، کوئی زنا سے توبہ کرتا، کوئی سود سے توبہ کرتا۔ الغرض غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں تائبین کا ایک جمع غفیر رہتا تھا۔ آپ کے مریدین میں، شاگردوں میں ایک بندے کا نام آتا ہے جن کا نام یحییٰ بن نجاح
آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ خیال آئے کہ میں ذرا اندازہ تو کروں کہ شیخ کے مجلس میں آخر کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، میں اندازہ کروں، گنوں کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں. یہی ابن نجار کہتے ہیں چنانچہ اس زمانے میں گننے کے لیے لوگ جو ہے دھاگوں کا استعمال کرتے تھے جس پر گیٹی ڈال کر گنا کرتے تھے. آج کی طرح کوئی کیلکولیٹر تو نہیں تھے. میں نے دھاگا لے کر اپنے مصلے کے نیچے رکھ کے بیٹھ گیا. واز شروع ہوتا ہے، اب تائبین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لوگ ادھر سے کھڑے ہوئے توبہ کر رہے ہیں، ادھر سے کھڑے ہوئے توبہ کر رہے ہیں. میں ہر بندے کی توبہ پر دھاگے میں ایک ایک گرا ڈال رہا ہوں اور توبہ کرنے والوں کا سلسلہ بڑھ گیا. میں گرے ڈالتے ڈالتے تھک گیا. جب تھک کے خاموش ہو گیا، میری سانس پھولنے لگی، تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے یحییٰ، میں لوگوں کے دلوں کے گرے کھول رہا ہوں اور تو گرے ڈال رہا ہے. مت کر ایسا کام، تجھ سے نہیں ہو سکے گا. کہ یہ جو لوگ توبہ کر رہے ہیں یہ عبد القادر کے پاس سے نہیں، یہ خدا کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں. یہ مقام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. اب کرامتوں کی طرف آئے. کون سی کرامت بیان کرے؟ کرامتوں کا تواتر ہے، تواتر. ملا علی قاری خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے کرامتوں کو لکھنے بیٹھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی کرامت لکھے کون سی چھوڑے. چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ، آپ واز فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، ارشادات سے نواز رہے ہیں، دوران واز اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کا ہاتھ جو ہے کاندھے تک بھیگ جاتا ہے. شاگردوں نے پوچھا کہ سیدی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا ہاتھ بھیگ گیا ہے جبکہ یہاں کوئی بارش نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چپ ہو کے سبق سنو، خاموش ہو جاؤ، تمہیں کیا کرنا ہے. چند دن کے بعد ایک قافلہ آتا ہے، قدموں پہ گر کے عرض کرتا ہے آقا آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کے صدقے میں ہماری جان بچ گئی. شاگردوں نے واقعہ پوچھا کہ کیا واقعہ ہے؟ لوگوں نے بیان کیا کہ ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی تھی، ہم ڈوبنے کے قریب تھے. ساری کشتی والوں نے ایک زبان ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی کو آواز لگایا. آن کے آن میں آپ کا ہاتھ دست کرم ظاہر ہوتا ہے اور ہماری کشتی کا بیڑا پار لگاتا ہے. لوگوں نے وقت کا، تاریخ کا جب جائزہ لیا تو وہی وقت اور وہی تاریخ تھی جب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ تقریر کے درمیان اپنے ہاتھ کو دراز کیے تھے. عزیزان گرامی، یہ ایسی کرامتیں ہیں ظاہری طور پر لوگوں کو سمجھنے، اولیاء کو کیسی کیسی شان عطا فرمائی تھی. یہ تو امت محمدیہ کے اولیاء کی شان ہے. ذرا بنی اسرائیل کے واقعات کو اٹھا کے پڑھو، اللہ بیان کر رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ نمل میں موجود ہے. سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے مجلس میں اعلان کر دیتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے. اب قرآن بیان کرتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک. ایک عفریت نام کا ایک جن تھا، وہ کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے اے سلیمان علیہ السلام، آپ مجلس سے اٹھنے سے پہلے، اپنے مقام سے اٹھنے سے پہلے، مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. وہ تخت کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ 80 فٹ اونچا، 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا تخت ہے. اور جن کیا کہہ رہا ہے؟ مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت آج 5 منٹ میں برخاست، 5 منٹ میں حاضر. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے. اب اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے جس کا نام آصف بن برقیہ. وہ جن نہیں تھا، وہ نبی نہیں تھا، سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی تھا جس کو تعلق سے اللہ کہتا ہے اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. اب وہ کہتا ہے کہ اے سلیمان، آپ پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں تخت حاضر کر دوں گا.
سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ حاضر کرو، آن کی آن میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ عزیزان گرامی، جس پر رب کا فضل ہے، صرف فضل ہے، اس کی کرامتوں کا یہ عالم ہے۔ اور اس امت کے تعلق سے اللہ بیان فرماتا ہے، اپنے محبوب سے کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے میرے محبوب، آپ کی امت کو بشارت دے دیجئے کہ میں نے تمہاری امت پر فضل کبیر کیا ہے۔ صرف فضل نہیں، میرا فضل کبیر بڑا فضل ہے۔ دیگر امتوں کے ساتھ صرف فضل ہے، امت محمدیہ کے ساتھ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ جس کے ساتھ صرف فضل ہے اس کا عالم یہ ہے کہ پلک جھپکنے کے بیچ میں جو ہے بلخیس کا تخت حاضر کر رہا ہے، اور جس کے ساتھ فضل کبیر ہے اس امت کے اولیاء کا عالم کیا ہوگا؟ یہی وہ ولی ہے کہ ہاتھ بڑھا کر ڈوبتی کشتی کو پار لگا دی۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک مسلمان اور ایک عیسائی میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ عیسائی مسلمان سے کہہ رہا تھا کہ اے مسلمان، تیرے نبی کون سے مردے زندہ کیے ہیں؟ میرے نبی عیسیٰ تو بہت سے مردے زندہ کیے ہیں۔ وہ مسلمان ان پڑھ تھا، جواب نہیں دے سک رہا تھا، وہ اس کی اطلاع سے پاک کو ملتی ہے۔ آپ دوڑے دوڑے تشریف لے جاتے ہیں، اس کے گریبان پکڑ کے کہتے ہیں اے عیسائی کیا کہنا چاہتا ہے؟ مجھ سے کہے، تو کدھر آقا کی باتیں کر رہا ہے؟ میں غلاموں کا غلام ہوں، بتا کون سی خبر کو، کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ تو عیسائی ایک قبرستان پہ لے گیا، معاہدہ ہوتا ہے دونوں میں، عبد القادر اگر تم مردہ زندہ نہ کر سکو، شیخ عبد القادر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو جو چاہتا ہے وہ کر لے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ پھر اس سے پوچھے اگر میں مردہ زندہ کر دیا تو تجھے میرے آقا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا۔ بات طے ہو گئی۔ وہ عیسائی قبرستان کو لے جاتا ہے، وہاں پر سب سے پرانی بوسیدہ قبر بتا کے کہتا ہے کہ اے عبد القادر، یہ قبر والا کون ہے؟ نہ میں جانتا ہوں، نہ میرے باپ نہ دادا، پتہ نہیں ہے کس کی قبر ہے، تم اس قبر سے مردہ زندہ کر کے بتا دو۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ اس کے قبر کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہو جاتے ہیں، مولا لاج رکھ لے، بات تیرے محبوب کی آ گئی ہے۔ اس کے بعد اس قبر والے سے حکم کرتے ہیں قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ قبر شق ہوتی ہے، اس میں سے ایک عورت زندہ ہو کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اے عبد القادر، تیری بھی کیا کرامت ہے کہ میں تو تھی عورت بنی اسرائیل کی، مگر تیرے صدقے میں اللہ نے مجھے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دیا۔ وہ عیسائی تائب ہو کر آپ کے قدموں پہ آ کر گرا، آپ کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیتے۔ یہ بھی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا عیسائی عالم پادری، جو انجیل کا حافظ بھی تھا، بہت سے آسمانی صحیفوں کا علم رکھتا تھا، مگر اسلام سے متاثر ہو گیا اور اس کو ارادہ ہوا کہ میں اس وقت زمین پر سب سے بڑے مسلمانوں کے عالم کے ہاتھ پر توبہ کروں گا۔ اسی خیال میں سو جاتا ہے، خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر کہتے ہیں تجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغداد چلا جا، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، جا کر ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، عالم بیداری میں، عالم خواب میں بھی نہیں، عالم بیداری میں، یہ سارے واقعات مستند طریقے سے ثابت ہے۔ عالم بیداری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دونوں گھوڑوں پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اے موسیٰ، کیا تمہاری امت میں بھی اس جیسا اللہ کا ولی ہے؟
موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا میری امت میں ایسا ولی نہیں ہے. اللہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر مجھے خلعت یعنی جوڑا عطا فرماتے ہیں عزت و اکرام کا. بہجت الاسرار میں واقعہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مسلکن حنبلی ہے. فقہ میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے تھے. آپ اپنے فقہی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر پر حاضری دیتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کا مقام یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل جب آپ کی قبر پر حضور غوث پاک تشریف لاتے ہیں اپنے قبر سے نکل کر باہر آ کر مصافحہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں اے عبد القادر میں صرف قال میں امام ہوں, میں امام صرف قال میں ہوں, تم تو امام قال اور حال میں ہو. تم قال میں بھی امام ہو, حال میں بھی امام ہو, ظاہر میں بھی امام ہو, باطن میں بھی امام ہو. تمہارا شکریہ کہ تم نے میرا فقہ اختیار کر کے مجھے عزت عطا فرمایا. یہ ہے مقام حضور غوث پاک رضی اللہ. بزرگان محترم ہماری قسمت اللہ کے نعمتوں سے بھری پڑی ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسے ایسے اولیاء سے وابستہ کیا ہے. یہ نسبت رائے گاہ جانے والی نہیں ہے, یہ نسبت کار آمد ہے, بابرکت ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی, یہ واقعہ بیان کرنے والے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ دھوبی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کر جاتا ہے. کسی نے کئی دن کے بعد خواب میں دیکھا, پوچھا کہ کیا بنا؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا دھوبی کہتا ہے کہ میں جب خبر میں گیا تو فرشتے آ گئے, من رب کا سوال ہو رہا ہے. میں نے انہیں جواب دیا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. فرشتے پھر مجھے سوال کر رہے ہیں من نبیوں کا. میں نے جواب یہی دیا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ ما دینوں کا. میں نے یہی جواب دیا میں غوث پاک کا بڑے پیر کا دھوبی ہوں. یہ بحث یہ تکرار ہو ہی رہا تھا. حضور غوث پاک میری خبر میں تشریف لا لیے. را کر فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں تم کیوں تنگ کر رہے ہو, کیا تم اس کو لاوارث سمجھا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ سرکار ہم اس سے صرف سوال کر رہے ہیں من رب کا ما دین کا من نبی کا. یہ جواب صرف یہی دے رہا ہے کہ وہ آپ کا دھوبی ہے. غوث پاک کہتے ہیں ارے میاں تمہیں بتلا رہا ہے کہ ارے میں اس در کا دھوبی ہوں جس کے خانقاہ کے سامنے سے گزرنے والا ولی ہو جاتا ہے. میں تو اس کے در پہ پڑا رہتا تھا, اس کی خدمت میں لگا رہتا تھا. میں کیسے خدا کو بھول سکتا ہوں؟ تمہیں بتا رہا ہے پوچھو, کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو, میرے مرید کو تنگ مت کرو. یہ ہے اولیاء کی شان, یہ ہے اولیاء کا مرتبہ کہ کبھی وہ اپنے وابستگین کو رائے گا خاموش چھوڑتے نہیں ہے, یہاں بھی ساتھ دیتے ہیں وہاں بھی. یہ عقیدہ ہر ایمان والے کا, ہر سالک کا یہ ایمان ہونا چاہیے. یہ نسبت کامل شتاری رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے. اے کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو, خالی کبھی نہ جائے گی نسبت کسی کے ساتھ. بخاری شریف کی حدیث اللہ کے رسول نے اصول ثابت قائم کر دیا, المرء مع من احبہ, انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ دوستی کرتا ہے, محبت کرتا ہے. اگر اللہ والوں سے ہماری دوستی ہے یقینی طور پر ہمارا حشر بھی اللہ والوں کے ساتھ ہے. اگر ہم اللہ والوں سے دوستی نہیں دنیا والوں سے دوستی ہے تو ہمارا حشر بھی دنیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. کس شان کے آپ ولی تھے؟ آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے 40 سال, معمولی بات نہیں ہے میرے دوست, 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے. اس شاق کا ریاضت اور مجاہدات کے بعد خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ عبد القادر مانگ, کیا مانگتا ہے, پوچھ کیا چاہتا ہے. قربان ہماری جانے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ پر
کہ آپ نے اپنے لیے نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگا، مانگا تو اپنے غلاموں کے لیے مانگا۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ میرا نام لینے والا اس کو اس وقت تک تو موت نہ دے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ میرا مرید، میرا غلام، مجھ سے عقیدت رکھنے والا، مجھ سے محبت رکھنے والا، میرا نام لینے والا، ہرگز تو اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر موت آ جائے تو توبہ پر تو اسے موت عطا فرما۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے عبد القادر میرا وعدہ رہا کہ تیرے ہر غلام کو میں توبہ کے بعد موت دوں گا۔ عزیزان گرامی، ناز کرنے کی ضرورت ہے، کس سلسلے سے وابستہ ہے؟ اللہ کا کتنا کرم ہم پر ہے کہ ہم سلسلے قادریہ اور چشتیہ سے وابستہ ہے۔ یہ ہمارا سلسلہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ ارے ہمارے تعلیمات اور ارشادات میں یہ بتلایا گیا ہے، ہمارے ہم فقیروں کے لیے، ہم غلاموں کے لیے ہمارے شیخ خود غوث اعظم رضی اللہ عنہ بن کر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس نظر سے دیکھ لو، حضور غوث پاک کہیں اور نہیں ہے، بغداد میں آرام نہیں کر رہے ہیں۔ ایمان اور عقیدت کی نگاہوں کو کھول کے دیکھو، غوث پاک رضی اللہ عنہ ہمارے مجلس میں، جلسے میں رونما ہے، جلوہ گر ہے، جلوہ فرما ہے۔ دیکھنے والے کو نگاہ کی ضرورت ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوتا ہے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ سچی عقیدت رکھیں، اللہ والوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تجھے بخش دیا جا۔ مولا کس عمل سے بخش دیا؟ اللہ کہتا ہے تو نے ایک مرتبہ میرے ولی کو ایک گلاس پانی پلا دیا تھا، اس عمل کے صدقے میں بخش دیا۔ الترغیب والترہیب میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ ایک قوم سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ اس سے ملاقات نہیں کیا، اس کا زمانہ اور اس کا زمانہ اور ہے، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جس سے وہ محبت کرتا ہے حشر کے دن اللہ اس کو اس قوم سے ملاقات کرا دے گا، اس میں سے کر دے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامها، حشر کا میدان ایسا ہوگا کہ اللہ تعالی حشر کے میدان میں لوگوں کو ان کے امام کے نام سے بلایا جائے گا، ان کے رہبر کے نام سے بلایا جائے گا، ان کے ہادی اور آقا کے نام سے بلایا جائے گا۔ ہم بھی اپنے قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ ہم غلام ہیں آقا نجم العارفین قبلہ دامت برکاتہم کے، جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے انشاءاللہ ہم گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی آقو بھی کہہ کے پکارتے گا انشاءاللہ۔ شرط ہے کہ آپ سے وابستہ رہے، آپ کے ارشادات پر گامزن رہے، اپنی نسبت کو سلامت رکھے۔ یہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت لٹائی جا رہی ہے، خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے دولت کو تقسیم کی جا رہی ہے، لینے والوں کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، ان نسبتوں کو، اس سلسلے کو، اس در کو، اس خانقاہ کو معمولی نہ سمجھے۔ اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، ہم سب کو چاہیے، مجھے اور آپ تمام کو چاہیے کہ ان نعمتوں کی قدر کرے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آخر میں جو آیتیں میں نے خطبے میں تلاوت کی صرف اس کا ترجمہ اللہ بیان فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ والے وہ ہوتے ہیں نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے، اخروی زندگی میں بھی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کے کلمات ہیں، یہ بدلنے والے نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا ہر دو کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے شیخ کو سلامت صحت عافیت تندرستی عطا فرما، آپ کے علمی روحی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ، السلام علیکم۔